کیا پاکستان کے عدالتی نظام کو سیاسی اور آئینی مقدمات سے علیحدہ کیا جا سکتا ہے؟ آئینی عدالت کا قیام ضروری کیوں؟ انصار عباسی کا کالم۔ آئینی عدالت کے قیام کی تائید اور مخالفت میں مختلف آراء سامنے آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اس حوالے سے مختلف اعتراضات بھی سامنے آ رہے ہیں، جن پر وضاحتیں بھی پیش کی جا رہی ہیں۔ سینئر صحافی کالم نگار انصار عباسی اپنے کالم میں لکھتے ہیں کہ وفاقی آئینی عدالت بننے پر سب سے بڑا اعتراض یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ کی حیثیت کم ہو جائے گی اور اس میں موجود جج سیشن جج بن کر رہ جائیں گے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اکثر سپریم کورٹ کے جج بالخصوص اور چند ایک ہائی کورٹس کے جج سیاسی اور آئینی نوعیت کے کیس سننے میں دلچسپی لیتے ہیں، جبکہ سول اور کرمنل کیسوں کو سننے میں دلچسپی ہوتی ہے۔ کالم نگار کے بقول سیاسی اور آئینی نوعیت کے کیسوں میں دلچسپی کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس میں خوب مشہوری ہوتی ہے، ٹی وی چینلز میں ٹکرز چلتے ہیں، ہیڈ لائنز بنتی ہیں، اخبارات میں شہ سرخیاں شائع ہوتی ہیں، جبکہ اکثر دیوانی یعنی سول اور فوجداری مقدمات میں تو کوئی خبر نہیں بنتی، نہ ہی واہ واہ ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے انہیں کم سنا جاتا ہے، جس کی وجہ سے عام عوام سے متعلق مقدمات سالہ سال کے لیے لٹک جاتے ہیں اور ان پر فیصلے نہیں ہوتے۔ اب جب مشہوری آئینی اور سیاسی مقدمات میں ہوگی، جب ایسے مقدمات سے متعلق ہی ججوں کے تاریخ میں حوالے ہوں گے، تو پھر جج سیاسی کیوں نہ ہوں؟ انصار عباسی نے اپنے کالم میں بتایا کہ ایک عدالتی ذرائع کے مطابق ایسے جج بھی ہیں جو ماں سوائے آئینی اور سیاسی مقدمات کے عام کیسوں کو سننا پسند ہی نہیں کرتے۔ ان سول اور سیشن عدالتوں، ان ہائی کورٹس اور ان سپریم کورٹ کی اصل ذمہ داری تو یہ ہے کہ عوام کو جلد اور سستا انصاف دیں، اور یہی اصل اور اہم ترین ذمہ داری ہے جس پر پاکستان کے عدالتی نظام کو کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ لوگوں کی زندگیاں مقدمات لڑتے لڑتے گزر جاتی ہیں، فیصلے نہیں ہوتے۔ باپ اور دادا کے زمانے کے مقدمات بیٹے، بیٹیوں اور پوتوں، پوتیوں کے وقت پر فیصلے ہوتے ہیں۔ فیصلوں کے انتظار میں دہائیاں گزر جاتی ہیں، جبکہ مقدمات لڑنے کے لیے اب اتنا پیسہ چاہیے کہ عام پاکستانی تو انصاف کے لیے عدالت میں جانے سے ہی ڈرتا ہے۔ ایک ڈر یہ ہوتا ہے کہ عدالت گئے تو سالوں سال تک فیصلہ نہیں ہوگا، اور دوسرا ڈر یہ ہوتا ہے کہ مقدمہ لڑنے کے لیے اپنا کچھ بیچنا پڑے گا، اور پھر بھی کوئی گارنٹی نہیں کہ انصاف ہوگا بھی کہ نہیں۔ کالم نگار نے رائے دی کہ میں تو کہتا ہوں کہ پاکستان کے پورے عدالتی نظام کو سیاسی اور آئینی مقدمات سے بالکل علیحدہ کر دیا جائے، تاکہ ہماری ضلعی عدالتوں سے لے کر ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ تک تمام کے تمام ججوں کی توجہ عوام کو انصاف دینے پر لگی رہیں۔ فل کورٹس کے اجلاس سیاسی اور آئینی کیسوں کے لیے بلائے جاتے ہیں۔ ایسے مقدمات کے لیے بڑے بڑے بننا معمول ہے، لیکن کیا فل کورٹس اور بڑے بینچ اعلیٰ عدلیہ میں اس خاطر بھی بنے کہ کیسے عوام کو جلد اور سستا انصاف دیا جائے؟ کیا کبھی فل کورٹس اس لیے بیٹھے ہیں کہ سوچیں کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے عدالتی نظام پر کسی کو کوئی بھروسہ نہیں ہے؟ کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے عدالتی نظام کی مثال دنیا کی بدترین مثالوں میں دی جاتی ہے؟ ججوں کے خط لکھنے کا رواج بہت بڑھ چکا ہے، اور ان خطوں کو میڈیا کو بھی لیک کیا جاتا ہے، جسے اخباروں اور ٹی وی چینلز میں ہیڈ لائنز بنتی ہیں۔ اب تو ججوں کا آپس میں جھگڑا بھی عوام کے سامنے ہوتا ہے۔ کاش یہ خطوں کی کتابت اور یہ جھگڑے اس لیے ہوں کہ عام عوام کو ہماری سپریم کورٹ، ہماری ہائی کورٹس اور ہماری ضلعی عدالتیں کیوں انصاف دینے پر ناکام ہو چکی ہیں۔ کاش ججوں کا جھگڑا عوامی مقدمات اور سستے اور جلد انصاف کی فراہمی کے مسئلے پر ہو، لیکن یہ جھگڑے بھی سیاسی اور آئینی مقدمات کے ارد گرد ہی گھومتے ہیں، اور عوام بیچاری کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کالم کے اختتام میں انصار عباسی لکھتے ہیں کہ ان حالات میں آئینی عدالتوں کا قیام انتہائی ضروری ہے، تاکہ ہماری سپریم کورٹ، ہائی کورٹ اور ضلعی عدالتوں کا پورے کا پورا فوکس عوام کے مقدمات پر ہو۔